السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے جو بھائی اور بہن یوٹیوب پہ اس بیان کو واچ کریں گے، آپ کے لیے بہت ساری دعائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ آج کا ٹاپک بڑا اہم ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور شرک فی الکواکب، ستاروں کا شرک۔ آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا؟ پام ریڈر کے پاس جا کے ہاتھ دکھانا۔ تو اس سلسلے میں قرآن و سنت کی کیا تعلیمات ہیں؟ وی ایز آلویز ویلکم our brothers and sisters who understand English. You're kindly requested to please like, share and subscribe our YouTube channel with the intention of Sadqa Jariyah, an ongoing reward inshallah. May Allah reward each and every one of you. Today's topic is very important. It is about the nation of Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wasalam and how they were engaged in shirk fil kawakib, in star worshipping. Like people today go to palm readers and astrology and how your week is going to be and all that. So all that is forbidden, and let's look at it inshallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Ibrahima kana ummah qanitan lillahi hanifa walam yaku minal mushrikeen. Sadaqallah wa mawlana al-azim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ابراہیم المفہوم یہ ہے، آیت نمبر 120 سورۃ النحل، کہ ابراہیم علیہ السلام بجائے خود ایک امت تھے۔ بعض لوگ اپنی ذات میں خود ایک انجمن ہوا کرتے ہیں، ایک انسٹیٹیوشن ہوا کرتے ہیں۔ تو میرے ابراہیم بجائے خود ایک امت تھے، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ ان انگلش، ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. Indeed, Ibrahim alayhi salam was an ummah, a nation. He was an institution by himself, obedient to Allah, detached from all. And he was not a mushrik. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا نام مائلہ تھا، میم سے، اور آپ کے جو والد تھے، طارخ بھی آتا ہے اور آزر بھی آتا ہے، دو نام آتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے، ان کے 3 بیٹے تھے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ناہور اور ہاران، اور ہاران کے بیٹے تھے سیدنا لوط علیہ السلام۔ سیدنا لوط علیہ السلام، مجھے بڑی محبت ہے ان سے۔ یہ اللہ کے ایک بڑے صابر نبی تھے، بہت صابر نبی تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بہت صبر تھا ان میں، اور بڑے مظلوم نبی تھے علیہ السلام۔ سیدنا لوط علیہ السلام کا نام محبت اور ادب سے لیا کریں، انبیاء میں سے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ ان کے اولاد تھے، اور یہ جو سام تھے، نوح علیہ السلام کے بیٹے، ان کی آل میں سے تھے۔
اور اس کے بعد پھر ان کے والد محترم ہجرت کر گئے کنعان جو کہ بیت المقدس کے قریب ہے ایریا میں تھا، اور وہ 250 ایئرس کی ایج میں فوت ہوئے تھے. سو ابراہیم علیہ السلام's mother name was Maila, with M, Maila. And his father was from the descendants of Sam bin Nuh alayhi salatu wasalam, and he had 3 children, Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wasalam, Nahur, and Haran. And Sayyidina Lut alayhi salatu wasalam was the son of Haran. And his father migrated to the area of Canaan, which is in the Baitul Muqaddas area. So, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim. جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو ابراہیم اس وقت 4 شرک تھے، جس میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو مشرکین مکہ 4 شرک میں انوالو تھے. شرک فی الکواکب، ستاروں کا شرک، ہم اس کی طرف آتے ہیں ابھی. دوسرا تھا شرک فی الملائکہ، فرشتوں کو پکارتے تھے. تیسرا تھا شرک فی الجنات، جب وہ وادیوں میں جاتے تھے تو کہتے تھے اس جن کی وادی کی پناہ میں آتا ہوں، معاذ اللہ، یہ ان کا عقیدہ تھا. اور شرک فی العباد الصالحین، الحمدللہ، شرک فی العباد الصالحین، یعنی نیک لوگوں کو پکارتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا آیت نمبر 102 سورۃ الکہف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پہ ایمان نہیں لائے اور اس کے رسولوں پہ ایمان نہیں لائے، کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے سوا چھوڑ کے اپنا کارساز بنا لیں؟ تو ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لائے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے. So when in English, when Holy Quran was being revealed, the people of Mushrikeen Mecca, they were engaged in 4 forms of shirk. One was shirk fil kawakib, the shirk of stars, astrology and all that. And inshallah, the Sajis is coming to it soon, inshallah. The next was shirk fil malaika. They used to call upon angels for help. Third one was shirk fil jinnat. As they used to go into the valleys and jungle, they used to say, I seek this seek protection of the jinn of that valley. And the fourth one was shirk fil ibadis salihin, that they used to call upon the pious people for help. So in verse number 102 in Surah Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala has addressed it. أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا. Do then those who disbelieve think that they can take my slaves as awliya besides me. Verily we have prepared hellfire as an entertainment for disbelievers. So now let's come to shirk fil kawakib, which is very prevalent nowadays. People go to palm readers and show their hand. Tell me what future holds for me, maazallah. Or the
people who seek knowledge of astrology, and then they, subhanallah, these talk show hosts, they invite those people and they say in such and such country how the subhanallah, their the whole next year is going to be. So inshallah, we'll have patience with me. Let me switch to Urdu. اب ہم آتے ہیں شرک فی الکواکب کی طرف. ستاروں کا شرک، ہاتھ دکھانا، مستقبل کا حال جاننے کی کوشش کرنا، اور سبحان اللہ یہ جو ٹاک شو ہوسٹ ہیں یہ بلاتے ہیں، یہ یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں ذائچے بنانے والے، معاذ اللہ، اور ان کو بلایا جاتا ہے اپنی ریٹنگز بڑھانے کے لیے، اور وہ کہتے ہیں فلاں ملک میں اگلا سال کیسا گزرے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ آج کل عام ہے. آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا؟ تو یہ سب باتیں ٹھیک نہیں. اب آئیں دیکھیں اللہ تعالیٰ کے شریعت کے کیا احکامات ہیں اس سلسلے میں. A horoscope, use name for the horoscope in English, includes a natal chart or astrological chart. horoscope کہتے ہیں کہ ایسٹرولوجی کا جو چارٹ ہوتا ہے اس کو horoscope کہتے ہیں. A horoscope is used to provide information about the present and to predict events to come. Horoscope کو استعمال کیا جاتا ہے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے. Definition of palm reading. Palm reading, also called palmistry, is the art of analyzing the physical features of the hands to interpret personality characteristics and predict future happenings. Palm reading, اس کو palmistry بھی کہتے ہیں. یہ تجزیہ کرتا ہے، انالائز کرتے ہیں کہ ہاتھ دیکھ کے کہ اس شخص کی کیا خصوصیات ہیں اس کے اندر، کریکٹرسٹکس، اور مستقبل کو پریڈکٹ کیا جاتا ہے. اچھا، رولنگ آف ہاروسکوپ اینڈ پام ریڈنگ. اب اس کے بارے میں فتویٰ کیا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے جو قابل احترام علماء کرام ہیں اور جو فقہاء کرام ہیں ان کی رولنگز کیا ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ It is unlawful to follow astrology as based on many rigorously authenticated ahadith in which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam forbade it. یہ شرعاً جائز نہیں کہ احادیث کی بنیاد کے اوپر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دکھانے سے اور مستقبل کا حال معلوم کرنے سے منع فرمایا ہے. This prohibition is general and without exception. اور یہ جو منع کیا گیا ہے، اس کی جو حرمت آئی ہے اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. یہ قطعی طور پہ اس کو منع فرما دیا گیا ہے. ایسا نہیں کر سکتے ایک مسلمان کے. اچھا، اب in his masterful collection of ahadith, Riyadus Salihin, Gardens of the Righteous, Imam Nawawi rahmatullah alayh placed an entire chapter called The Prohibition of Going to Soothsayers, Astrologers and Diviners and Seeking Omens. امام نووی رحمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات عالیہ کو بلند فرمائے،
انہوں نے جو کتاب لکھی ہے ریاض الصالحین، اس میں انہوں نے ایک باب باندھا ہے جس میں انہوں نے منع فرمایا ہے کہ اس قسم کے لوگ جو مستقبل کا حال بتاتے ہیں، ان کے پاس جانے اور ان سے شگون لینا، ان سب چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ اچھا، مسلم شریف کی روایت ہے، اچھا، some of the ahadith in that chapter are as follows, all of which clearly indicates the immense gravity and seriousness of the sin. کچھ احادیث جو کلیئرلی اس چیزوں سے منع کرتے ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہے مستقبل کا حال معلوم کرنا۔ اچھا، تو مسلم شریف کی روایت ہے، if one goes to a soothsayer, asks about something and believes it, his prayer will not be accepted for 40 days. یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اگر کوئی شخص ایسے لوگوں کے پاس جائے اور مستقبل کا ہاتھ معلوم کرے اور ہاتھ دکھائے تو 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اللہم حفظنا۔ Divination and taking omens from the flight of birds are types of idolatry. ابو داؤد شریف۔ یہ سڑکوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، طوطے بھی ہوتے ہیں ان کے پاس، کارڈ بھی ہوتے ہیں ان پہ۔ اچھا، وہ جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پاس جانا اور وہ پھر پرندہ اڑاتے ہیں، وہ طوطا اڑتا ہے، بچپن میں دیکھا کرتے تھے، تو وہ طوطا اڑتا ہے، وہ کارڈ لے کے آتا ہے۔ تو یہ اس قسم، یہ ایک بت پرستی کی ایک قسم ہے، معاذ اللہ۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ اچھا، اس کے بعد palmistry, also known as palm reading. A horoscope is an astrological chart or diagram representing the positions of the sun, moon, planets, astrological aspects, and sensitive angels at the time of an event, such as the moment of a person's birth. ہاروسکوپ جو ہے وہ اس کا جو ایسٹرولوجیکل چارٹ ہے، اس میں سورج، چاند، پلانٹس، ان کے مختلف پہلو جو ہیں ان کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ اچھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاروسکوپ از اے پریڈکشن آف دا فیوچر، اور ہاروسکوپ جو ہے یہ مستقبل کے بارے میں پیشن گوئی کی جاتی ہے۔ ایونٹس بیسڈ آن ہیونلی پیٹرنز آف celestial energy according to horoscope falls under the same category as fortune telling, which is prohibited. اچھا، تو ہاروسکوپ کیا ہے کہ مستقبل کا حال، یہ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ معاذ اللہ ان کو مستقبل کا حال پتہ ہے، تو ذرا ان سے یہ پوچھئے 2019 میں آپ لوگوں نے یہ کیوں نہیں بتا دیا تھا کہ 2020 میں کرونا وائرس آنے والا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ ہم اپنے رب کی پناہ میں آتے ہیں ہر اس چیز سے جس سے اللہ تعالیٰ کے سچے اور آخری رسول سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اسی میں عافیت ہے۔ اچھا، تو اللہ اکبر کبیرہ، ہاروسکوپ کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل کا حال بتایا جائے، جس کو منع فرمایا گیا ہے۔
اللہ کے پیارے سچے اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فدا بی امی، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے He goes to a fortune teller and believes in him, his salah will not be accepted for 40 days. جو ایک جائے اس کے پاس مستقبل کا حال بتانے والے کے پاس اور اس پہ یقین کر لے معاذ اللہ، جس طرح یہ ٹاک شو بیٹھے ہوئے ہیں کسی ملک میں، اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے اور انشاءاللہ حفاظت میں رہے گا. وہاں بڑے بڑے نیک اللہ کے بندے پر برگزیدہ بندے موجود ہیں، ماشاءاللہ اولیاء اللہ موجود ہیں، انشاءاللہ حفاظت میں رہے گا. اور اپنی ریٹنگز بڑھانے کے لیے بلا کے لاتے ہیں کہ ایک سال آگے قاعدہ کیسا رہے گا. توبہ میرے اللہ توبہ. یقین کرنا، بلیوز ان ہم، تو اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوگی. ابو داود reported from Sayyidina Ibn Abbas radiyallahu anhuma that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, a person who learns a part of astrology is as if he learns magic. And the more he learns this, the more he learns of magic. ابو داؤد شریف کی روایت ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں کہ جو شخص ایسٹرولوجسٹ کے پاس جاتا ہے وہ ایسا ہے کہ وہ جادو سیکھ رہا ہے معاذ اللہ، اللہم احفظنا. اور جتنا وہ زیادہ سیکھتا ہے اتنا ہی اس نے جادو زیادہ سیکھا ہے. اس لیے ہمارے اکابرین، ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، ہمارے بزرگان دین، ہمارے صالحین، اللہ تعالیٰ کی لامحدود رحمتوں کا ان پہ نزول ہو. جو وفات پا چکے ہیں اللہ ان کے درجات عالیہ کو بلند فرمائے، اور جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ان حضرات کی عمر میں برکت پیدا فرمائے، اللہ ان کا سایہ شفقت ہم پہ دراز فرمائے. انہوں نے منع فرمایا ہے کہ عاملوں کے پاس مت جاؤ، کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. شریعت و سنت کے مطابق زندگی بسر کریں. انشاءاللہ آپ کو یہ ایک سجدہ جو تجھے گراں گزرتا ہے، یا جس اکثر سوچتا ہے کیا دوبارہ علامہ اقبال پیدا ہوں گے؟ اس کیلیبر کا انسان، واہ کیا انسان تھا. یہ ایک سجدہ جو تجھے گراں گزرتا ہے، 1000 سجدوں سے دلاتا ہے نجات. تعلق باللہ مضبوط کر لیں، اللہ کے ساتھ تعلق بنا لیں، اللہ تعالیٰ بچا لیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح اور شام کی دعائیں اہتمام کے ساتھ پڑھیں، وہ کافی ہیں ہمارے لیے، ہماری حفاظت کے لیے انشاءاللہ. اب آگے چلیں. In another hadith sharif by An-Nasa'i from Sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu, whoever puts his trust in something that will be its only supporter, that is, he will not receive the divine help nor success. Allahu Akbar kabira. تو جو بھی کوئی اعتماد کرتا ہے کسی پہ، کسی چیز پہ، تو جس طرح ان لوگوں کی باتوں پہ، یہ مستقبل کا حال بتانے والے پام لیڈرز، تو اللہ تعالیٰ کی پھر مدد اس کے ساتھ نہیں ہوگی. چوائس از ویری کلیئر. تو اب ایک شعر، چند اشعار سنا کے آپ کی بات ختم کی جاتی ہے. کیا پیارے اشعار ہیں یہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیارے اشعار ہیں. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں،
کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. یہ پیٹ جب بھر جاتا ہے نا انسان کا اور بس خوشحالی ہی خوشحالی اور دل اس کا نہیں ٹوٹتا تو پھر اس کی آنسو نہیں نکلتے. اور جب دل ٹوٹتا ہے آنسو نکلتے ہیں تو پھر یہ دل اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا قیمتی ہو جاتا ہے. نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ غم ہے زلف ایاز میں. جو میں سر بے سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم نا آشنا تجھے کیا ملے گا نماز سے. کوشش کریں ہم اپنے دل کے اوپر کچھ محنت کریں. کسی اللہ والے کے پاس جائیں جن کا قلب مبارک قلب اطہر اللہ اللہ کرتا ہو. ان کی ڈیوٹیوں میں بیٹھیں یہ ذکر سیکھیں یہ نعمت حاصل کریں تو ہماری زندگیوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی لذت آ جائے. کیا بلند مقام ہے ابراہیم علیہ السلام کا. کیا میرے اللہ نے ان کی تعریف بیان کی ہے. بہت رشک آتا ہے. اور ایسے اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے راضی ہوئے کہ قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امتی کی نماز مکمل نہیں جب تک کہ وہ درود ابراہیمی نہ پڑھ لے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر قسم کی شرک سے بچائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.